بات کرتے ہیں جی ہم لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور صاحب سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کاشف صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کاشف صاحب، یہ جو آج اعلان کیا گیا ہے، کچھ وفاقی وزراء نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ تمام پاکستان میں مارکیٹیں رات 8:30 بجے بند ہو جائیں گی، شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں گے، اس اعلان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے وہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے بنانی چاہیے، اور لیکن ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو کہ اس وقت بہت مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس فارن ریزروز نہیں ہیں، ہم بینکرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے بینکرپٹ ہونا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو اگر آپ 8:30 بجے دکانیں بند کر دیں تو گورنمنٹ صبح تو کھولنے کو کوئی منع نہیں کر رہی، آپ صبح کو 8 بجے دکانیں کھول لیں، گورنمنٹ آپ کو ورکنگ آورس پہ تو منع نہیں کر رہی، لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا چاہیے اور پھر ان کی مشاورت سے ایسا فیصلہ دینا چاہیے۔ تو لیکن آج جو اعلان ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے سب سے مشورہ کیا، ذرا سن لیتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے۔ مارکیٹیں جو ہے وہ 8:30 بجے وہ بند ہو جائیں گی، یہ 8 بجے پہلے تھا۔ ہماری تاجر حضرات سے جو ہے گفتگو ہوئی، انہوں نے مہربانی کی، ایک بڑی ڈیلیگیشن سارے پاکستان سے یہاں پہ آئی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان میں بعض نے 9 کہا، بعض نے 8:30 کہا، بعض نے 9:30 کہا، بہرحال ہم نے 8 سے اس کو 8:30 کر دیا۔ جی کاشف انور صاحب یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ہم نے صلاح مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں میں ان کے کسی بھی بیان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاجروں کے ساتھ صلاح مشورے سے کیا ہے تو ضرور تاجروں سے صلاح مشورے کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری بھی تو ہر یونین کے 3-3 4-4 ہر مارکیٹ میں 3-3 4-4 یونینز ہیں، تو میں اگر اسٹیٹ کی طرف بھی آ جاؤں تو اسٹیٹ کس یونین سے رابطہ کرے؟ اچھا آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ سے کسی نے رابطہ کیا تھا؟ دیکھیں منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، جی میں یا میرا کوئی ریپریزنٹیٹیو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں تھا۔ اچھا اس کا مطلب ہے آپ سے صلاح مشورہ نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ کاشف انور صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی۔ قمر زمان کائرہ صاحب، یہ پھر کس طرح یہ عمل درآمد کس طرح ہوگا؟ اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے۔ میر صاحب غیر معمولی صورتحال ہے، ملک میں اس وقت ہم کوئی 28 سے 29 ارب ڈالر کا تیل منگواتے ہیں ہر سال، اتنے کے قریب ہماری ایکسپورٹس ہیں، اور پاکستان کی اوورآل امپورٹ جو ہے وہ 70 ارب سے بھی زائد کی ہے۔ تو اتنے بڑے گیپ کو برج کرنے کے لیے جہاں آپ نے بہت سارے اقدامات دیگر کرنے ہیں، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، وہاں کچھ اپنے آپ کو اپنے ڈسپلن بھی کرنا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم خود کرونا کے عہد میں انہیں 2-2.5 سال بھگت چکے ہیں، اور 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی رہیں۔ آپ ساری دنیا میں جاتے ہیں، ہمارے تاجر بھائی جاتے ہیں، انڈسٹریلسٹ جاتے ہیں، ساری دنیا میں بازار جو ہیں وہ دن کی روشنی میں چلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 8 بجے گزارش کی تھی، 8:30 پہ جا کے ٹریڈر سے مشاورت ہوئی۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے، یا گورنمنٹ کیوں ٹریڈرز کے خلاف جانا چاہتی ہے؟ صرف یہ ایشو ہے کہ یہ اقدام اٹھانے سے اگر آپ کو 100 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے، اگر آپ کو امپورٹ جو فیول ہے اس کا بل کم ہو سکتا ہے، تو اپنے مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی سیونگ کرنی ہے۔ لیکن پہلے حکومت کو خود نہیں ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ آپ پاکستانی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں، تھوڑی سی قربانی آپ بھی دیں، آپ بھی اپنے اخراجات کم کریں۔ اتنی بڑی کابینہ ہے، 76 ممبر ہیں اس کیبنٹ میں، ان کو بھی تھوڑا کم کریں۔ میں اس پہ بھی گزارش کر دیتا ہوں میر صاحب، گزارش یہ ہے، میں نے کہا نا تھوڑے تھوڑے چنک سارے لینے ہوں گے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم صرف عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں، عوام سے نہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے۔ آج باقاعدہ گورنمنٹ کے آفیسز کے آورز کے بارے میں، اور جو سرکاری طور پہ مطلب کون سے جو ورک فرام ہوم کے لیے، یا بجلی کی بچت کے لیے، یا اوورآل فیول بل کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے آج خود اپنی قیادت میں کمیٹی بنائی ہے، اگلے ہفتے آپ وہ بھی دیکھیں گے۔ اچھا آج صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ معاملہ ایک غیر معمولی صورتحال کا ہے، اور میر صاحب آپ مجھے بتا دیں دنیا میں کوئی ملک ایسا ترقی یافتہ تیل والا نہیں، ترقی یافتہ کوئی ایک ملک ایسا جہاں شام کو مارکیٹیں کھلتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جن کے ساتھ مسئلہ ہے آپ کا کہ
تاجر برادری جو ہے وہ اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی. میں تاجروں کی چھوٹی سی گزارش اگر کر لوں تو آپ وہ سنا لیجیے. تاجر برادری سے ہم جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انڈسٹریلسٹ کیونکہ اس میں آتے نہیں تھے، ان کے ہاں تو لوڈ شیڈنگ کا یا اس طرح کا ایشو نہیں تھا. ٹریڈرز کی آرگنائزیشن سے ان کے نمائندوں کو، اب نمائندہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. دونوں پروونشل گورنمنٹس کوئٹہ اور کراچی، وہاں جا کے گورنمنٹ اور وہاں کے ٹریڈرز کے نمائندے چیف منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، سر پنجاب میں عرض کر رہا ہوں، پنجاب میں چیف منسٹر صاحب رابطے میں نہیں آئے. چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کی، انہوں نے چیف منسٹر صاحب اچھا ذرا پنجاب کے جو تاجر ہیں، یہی کے پی کے ساتھ ہوا، پنجاب اور اسلام آباد کے جو تاجر ہیں، ذرا ان کی بھی بات سن لیں. ٹائم کی پابندی اگر لگانی ہے آپ نے، تو پہلے آپ تاجر نمائندوں کو جو وعدہ کیا گیا تھا ایک میٹنگ کے بعد کہ ہم صوبوں سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ کرائیں گے، اس میں طے پائے گا. لیکن انہوں نے خود اعلان کر دیا جس میں مشاورت کا جو وعدہ کیا گیا تھا دیگر صوبوں سے وہ پورا نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے طے کیا تھا کہ ہم آپ کی سجیشن دے رہے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب تک لے جائیں گے، پھر ہم آپ سے میٹنگ کریں گے دوبارہ جب آپ کو اعتماد میں لے کر یہ اعلان کریں گے. انہوں نے خود سے یہ اعلان کر دیا ہے. ہمارا جو یہ 8 بجے تک کا ٹائم ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے اور بعمل بھی نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں بالخصوص جو تاجر طبقہ ہے اس کا خیال رکھیں، اور اگر ہمارا خیال نہ رکھا گیا تو انشاءاللہ ہم روڈ پہ ہوں گے. لطیف صاحب یہ پھر اسلام آباد کے تاجر جو ہیں، یہ تو اسلام آباد میں جو 25-26 کلومیٹر کی حکومت ہے، یہ تو اسی کو چیلنج کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا ہمارا؟ نہیں میر صاحب، یہ ایشو جو ہے 8 بجے اور ڈے لائٹ میں کام کرنے والا، یہ مختلف اوقات میں اور پچھلے خاص طور پر 15-20 سال سے ہر حکومت جو ہے وہ یہ بات کرتی آئی. بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ ڈے لائٹ میں کام کریں گے تو آپ کا فیول یا بجلی کا یہ ساری چیزیں آپ، اور جو بات میرے بھائی قمر زمان قاہرہ صاحب نے کی، اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہے یا حکومت کیوں تاجروں کو تنگ کرے گی یا دباؤ میں لے کر آئے گی. بات یہ ہے کہ پہلے کشن تھا، گنجائش تھی آپ کے پاس، آج آپ کے پاس آہستہ آہستہ وہ گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ نیشنل کاز کو نہیں دیکھیں گے، اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، میں شوخوپورہ یا باقی جگہوں پہ جہاں گیا ہوں، 88% جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمیں ایک نیشنل کاز کے لیے 8 بجے 8:30 بجے مارکیٹوں کو بند کرنا ہوگا. بدقسمتی سے چند لوگ جو ہیں، جو لیڈر حضرات ہیں، تاجر نمائندے جو ہیں، وہ بات ٹھیک کی انہوں نے کہ تاجروں تنظیمیں بھی کافی ہیں، آپ ایک سے رابطہ کریں، دوسری وہیں سے نکلتی ہے، چوتھی ہے. میرے اطلاع کے مطابق کافی تاجر تنظیموں سے رابطہ ہوا، جس طرح اجمل بلوچ صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ 8 کی بجائے 8:30 کر دیں، تو 8:30 بجے کر دیا. اب آ جائیں پنجاب گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ باقی ایشوز پہ تو آپ اختلاف کریں، مگر ایک نیشنل ایشو پہ اگر کوئی سیونگ ہو رہی ہے تو خدا کے لیے آپ اس پہ بھی سیاست کریں گے. اور پہلے آپ یہ بات خود کیا کرتے تھے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہونی چاہیے تاکہ ڈے لائٹ میں میکسیمم کام ہو. تو آج آپ صرف اس لیے اب اس میں یہاں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ بالکل تاجر نمائندے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اعتماد میں لیں. اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ حکومت خود بھی تو کوئی ایسے اقدامات کرے کہ یہ لگے کہ یہ خود بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے.